اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، شیطان کون تھا؟ شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا؟ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں؟ اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ اور ایسے بہت سے سوالات جو شیطان یعنی ابلیس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، آج ان سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا اور ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا جس کے بارے میں اکثر ہمارے بہن بھائی واقف نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری، یعنی فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات ہیں، جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمعون کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمعون کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو پیدا فرمایا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب پھولی پھلی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پورے روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، پھر آہستہ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ شیطان کے ماں باپ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیز تھا، یہ دونوں بہت ہی قداور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیز کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیز کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد کا تھا۔ شیطان اور فرشتوں کی جنگ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ یہ جنات بہت شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کے حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی یہ بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیز نے بھی شرکت کی تھی۔ اس جنگ میں فرشتے اللہ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے اور باقی سرکش جنات جن کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا تھا، ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالی کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیز
پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی بھی رہا اور اسی 80 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا تھا، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ جی تو پیارے ساتھیو، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود کے شر سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔